ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وقال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جس کے بے شمار انگنت لاتعداد ثناء ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہم پر احسان فرمایا، اپنی بے شمار مخلوقات میں سے
منتخب کر کے انسانوں میں اور پھر انسانوں سے ممتاز اور منفرد کر کے اللہ نے ہمیں اہل اسلام میں پیدا فرمایا. اس سے دعا اور درخواست کرتے ہیں زندگی کی آخری سانس بھی اسی دین پر جس پر وہ راضی ہو چکا اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما. درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ نازل فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان کے بعد کبھی بھی کسی بھی صورت میں ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، وہی لوگ امن میں ہیں اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. یہ جماعت صحابہ اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کے بارے بھی اس قدر حساس ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے، پریشان ہے کہ اللہ کے رسول کون ہے جو غلطیاں نہیں کرتا، جس سے کوتاہی نہیں ہو جاتی، گناہ نہیں ہو جاتا. تو اگر ایمان لانے کے بعد گناہ یا خطائیں انسان کو ہدایت سے ہی محروم کر دیں گی اور وہ آخرت میں امن میں نہیں ہوگا، تو پھر تو ہم ناکام ہو گئے. اینا من لا یظلم انفسنا، یا رسول اللہ کون ہے جو اپنی جانوں پر کوئی نہ کوئی ظلم نہیں کر لیتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا اس ظلم سے مراد خطائیں، ذنوب، گناہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد شرک ہے. صحابہ کے چہرے کھل اٹھے اس لیے کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ خوش ہو گئے کہ اس سے مراد شرک نہیں ہے، اس سے مراد شرک ہے، اس سے مراد عام گناہ نہیں ہے. تو عام گناہ تو ہو جاتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اگر کوئی شرک لے کر نہ آیا تو باقی اس کے اعمال کے ساتھ اللہ اپنی رحمت کو شامل کر کے اس کو بخشش عطا کر دے گا. یہ جو سوء ادب ہے، یہ جو بے ادبی ہے اور جو بے ساختہ انسان سے جملے بھی نکلتے ہیں، اعتراض نکلتا ہے، سوال اٹھتا ہے. دوران گفتگو وہ صحابہ کے بارے میں نازیبا بات کہہ دیتا ہے، تو دراصل یہ اس خبث باطن کا اظہار ہے جو انسان کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت کھول رہا ہوتا ہے، اور اس طرح کسی نہ کسی وجہ سے بے احتیاطی میں یہ جملہ کہہ بیٹھتا ہے لوگوں کے سامنے. اللہ اس کے باطن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے. اس پر علماء نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، اور ان کی جماعت اور ان کے جو خاص چمچے چیلے ہیں انہوں نے علماء کے بارے میں جو زبانیں استعمال کی ہیں، سوشل میڈیا اس سے بھرا ہوا. اسی دوران ایک اور بدبخت اٹھا اور عامر لیاقت تو مرکب گیا ہے، اس کی پیچھے ایک باقیات کی صورت میں اویس ربانی نام کا ایک اینکر ہے. یہ جو بھی آپ جی ٹی وی پہ دیکھتے رہے پروگرام، مختلف مسالک کے مناظرین کو بٹھا کر اور ایسی بحثیں ہر سال نئے سرے سے اٹھا کر ان پر بحثیں جاری ہوتی ہیں. وہی شخص اپنے یوٹیوب چینل پر 2 بریلوی لوگوں کو بلاتا ہے، اور جانے اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے. ان میں سے ایک ایسا زہریلا ہے جو منہاج القرآن سے پڑا ہوا ہے، اور وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انتہائی طریقہ کہانی کا استعمال کرتا. ان پر انہی الزامات کو دہراتا ہے جو اس سے پہلے سبائیوں نے ان پر الزام لگائے، جو آج تک اہل تشیع روافض ان پر لگاتے ہیں.
اور بڑی ہی نازیبا زبان استعمال کی، اتنی نازیبا کہ میں نے اس 2-2.5 منٹ کے کلپ کو، آپ اللہ گواہ ہے، میں نے کم سے کم 2 گھنٹوں میں سنا ہوگا، اس قدر نازیبا زبان۔ اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، جہاں ججوں کو اپنی پڑی ہے، جہاں جرنیلوں کو اپنی پڑی ہے، حکمرانوں کو اپنی پڑی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ہستی ہیں، کتنے محبوب ہیں وہ۔ اور یہ اب ہوتا یہی ہے، جب آپ کسی بات کو مسلسل سنتے ہیں، مسلسل دیکھتے ہیں، تو آپ کے اندر سے اس کا احساس جاتا رہتا ہے، یوں چیزیں سرایت کرتی ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بے سروپا باتیں ہیں، ان باتوں کا اب کیا تعلق، کیا فائدہ، کیا کرنا ان کو کہہ کے۔ یہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر سرایت کریں، آپ کو نارملائز کریں گی۔ آپ اس کے بعد پہلی دفعہ کوئی دوست گالی دے نا، 2 دوست آپس میں دوست ہوں، پہلی دفعہ ایک دوست کی منہ سے گالی نکل جائے تو آدمی تھوڑا سا محسوس کرتا ہے، اس کو منع کرتا ہے کہ یار مجھے گالی نہ دینا۔ پھر ایسے گالی باز کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ عرصے بعد وہ گالی دیتا ہے، ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، اور یہ ہنس کر ٹال دیتا ہے، سمجھتا ہے یہ دوست کو رعایت حاصل ہے، دوستی میں کہہ دیتا ہے، وگرنہ کوئی گالی سنتا ہے راہ چلتے ہوئے کسی شخص کی گالی کو معاف نہیں کرتا، لیکن دوستوں کی گالیوں کو معاف کر دیتا، کیونکہ سننے کی برداشت آ جاتی۔ نئی نئی نویلی دلہن کو پہلے دن لے کے آتا ہے تو اسے بڑا سمجھا رہا ہوتا ہے کہ میری ماں میرے لیے بڑی محبوب ہستی ہے، خبردار اس کے بارے میں کچھ کہا تو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ شرائط کرتی، اپنی جگہ بناتی، پھر وہی اس کے سامنے اس کو غلیظ غلیظ الفاظ سے، القاب سے نوازتی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ نے کیوں اس فطرت کو فوری طور پر روکا؟ کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی اور اپنی دشمنی قرار دیا؟ اگر اللہ نے صحابہ کے بارے میں یہ جملہ سنا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ نے جواباً ان کو بے وقوف کہا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ عدم برداشت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ برداشت آہستہ آہستہ ایمان کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ انسان اسی ہستی کے بارے میں پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسی عظیم ہستی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے عثمان؟ تھوڑا سا ان کا ذکر اور تذکرہ یاد کرتے ہیں، پھر اس کی ان اعتراضات کی طرف آتا ہوں۔ حضرت عثمان ذو الہجرتین ہیں، لوگوں نے ایک ایک ہجرت کی ہے اور عثمان نے، اور نبی کریم اسلام عثمان اور رقیہ کو رخصت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، لوط علیہ السلام کے بعد آج عثمان وہ شخص ہے جو اللہ کے لیے اپنی اہلیہ سمیت ہجرت کر رہا ہے۔ اور کہیں اللہ کے رسول اپنی بیٹی رقیہ سے یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اے میری بیٹی، عثمان کا خاص خیال رکھنا، یہ میرے تمام صحابہ میں میرے کردار کے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ پھر سنیے جملہ، احسنی الی ابی عبداللہ فإنه أشبه أصحابي بي خلقا۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے کہ میری بیٹی
ابو عبداللہ جو ان کی کنیت ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، عثمان کا خاص خیال رکھنا، احسنی، اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ یہ میرا صحابی میرے اخلاق کے سب سے زیادہ مشابہ ہے، میرے کردار کے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ عثمان نے 2 ہجرتیں کی رضی اللہ تعالیٰ، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے کس طرح سے قریب ہیں؟ فرماتے ہیں میری 3 چیزیں پسندیدہ ہیں۔ کیا؟ پہلی، میرا دل چاہتا ہے میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ یہ کس کی عادت تھی؟ بولیے بولیے ذرا۔ دوسری، میرا دل چاہتا ہے جو بے لباس ہوں، کم لباس ہوں، کم وسائل ہوں، میں انہیں لباس پہناؤں۔ یہ کس کی عادت ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تیسری بات، کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں ہر وقت قرآن ہی پڑھتا رہوں۔ یہ کس کی خواہش تھی؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا، طویل روایت ہے، اللہ نے میرے کندھوں پہ، خواب میں، حقیقت میں آپ نے دیکھا، خواب میں اللہ نے میرے کندھوں پہ یہاں ہاتھ رکھے ہیں، میں ان کی ٹھنڈک اپنے وجود میں محسوس کر رہا ہوں، اور میں اللہ سے ایک لمبی دعا ہے کہ اللہ تیرے اس نام کے ساتھ، اس اسم اعظم کے ساتھ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے کسی بندے پر اتارا ہے، وہ نام کسی بندے کو اس کی خبر دی ہے، کسی کتاب میں اتارا ہے، یا ابھی تک وہ نام تیرے خزانوں میں جمع اور محفوظ ہے، اللہ میں اس نام کے ساتھ تجھ سے ایک دعا چاہتا ہوں، ایک بات مانگتا ہوں۔ کیا ہے؟ اللہ میرے دل کو، میرے سینے کو قرآن کی بہار عطا فرما دے، قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے۔ جس پر قرآن اتر رہا ہے وہ بھی کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ اور حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میری تیسری پسند ہے کہ میں قرآن ہی پڑھتا رہوں۔ اور ان کی پسند کا تو اس بات سے اندازہ لگائیں، 40 روز انہیں محصور کیا گیا ہے اسی شہر میں جس شہر کے خط و خال عثمان نے واضح کیے، اس مسجد سے روکا جس مسجد کو عثمان نے 2 مرتبہ توسیع دی ہے، اس پانی سے روکا جو خرید کر بھی عثمان نے دیا ہے، اور عثمان نے کوئی شکوہ نہیں کیا، لوگوں کو جنگ پر اکسایا نہیں، آمادہ نہیں کیا، صبر کیا۔ اور کیا کرتے رہے ان دنوں میں؟ مسلسل قرآن پڑھتے ہیں، مسلسل، جتنا وقت بھی جاگتے ہیں، اور کوئی کام نہیں، قرآن کے ساتھ یہ تعلق، اور پھر قرآن کی یہ محبت رنگ لائی، اللہ نے آپ کو ناشر قرآن بنا دیا۔ قرآن مجید کو ایک قریشی لہجے پر جمع کرنے والے، امت کو اختلافات سے بچانے والے سیدنا عثمان ہیں، جن کی یہ خدمت اتنی بڑی ہے جس سے آج پوری امت مستفید ہو رہی ہے۔ وگرنہ جانے ان کے ہاں کئی سو اناجیل ہیں، کئی سو انجیلیں ہیں، مختلف نسخے ہیں، جو متفقہ ہیں وہ بھی کوئی 4-5 ہیں۔ اگر تمہارے ہاں بھی 4-5 10 20 قرآن ہوتے تو کیا بنتا؟ یہ جو ایک قرآن اور قرآن کی ایک تلاوت، ایک قرات، اس کا لکھا جانا ایک ہی لہجے پر، پڑھنے کے لیے آج بھی 10 لہجے ہیں، پڑھنے کے لیے آج بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن کوئی پوری دنیا میں قرآن ان کی اپنی لہجے پر، جیسے بعض لوگ جو ہیں وہ گاف پڑھتے ہیں، وہ چے پڑھتے ہیں، اب وہ لکھ نہیں سکتے، نہ وہ لکھتے ہیں نہ وہ چھاپتے ہیں۔ کیوں؟
یہ سنت حضرت عثمان کی ہے. انہوں نے پوری دنیا سے قرآن کو اپنی سلطنت میں سے جو اس وقت 40 لاکھ مربع کے قریب پہنچی ہوئی ہے اس میں سے واپس منگوا کے نسخے سب کو اپنے پاس جمع کیا، تلف کیا اور نئے نسخے تیار کروا کر پوری مملکت کے اندر پھیلا دیا. یہ اتنی بڑی خدمت ہے. امت کو جمع کیا ہے، امت کو ایک قرآن پر جمع کیا ہے. سیدنا عثمان، ان کی خدمات تو ایک تفصیلی باب ہے. عثمان استعارہ ہے خرچ کرنے کا. عثمان کا نام لے کر آج بھی لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے، راغب کیا جاتا ہے خرچ کرنے پر. عثمان اتنی بڑی شخصیت ہے. اللہ اکبر. پھر ذوالنورین ہیں. نبی کی ایک بیٹی کسی کے نکاح میں ہو تو اس آدمی کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے. اور جس کے نکاح میں 2 ہوں اور پھر دوسری کے بعد بھی آپ نے فرمایا تھا دوسری بیٹی فوت ہو گئی. کسی گھر میں کسی کی بیٹی فوت ہو جائے نا تو وہاں دوسری دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہے. اب رشتہ داری نے آزمایا ہوتا ہے. پہلے تو کہیں بھی رشتہ ہو جاتا ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی سے تو غلطی بھی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے نبی کے فیصلے آسمان والا کرتا ہے. پہلی دفعہ بھی اللہ کی طرف سے ہی فیصلہ ہوا ہے. اور دوسری دفعہ بتائیے نا، اگر نبی خوش نہ ہوتے، اگر نبی مطمئن نہ ہوتے، اپنے اس داماد پر فخر نہ ہوتا تو دوسری بیٹی دیتے. اور دوسری بھی فوت ہو گئی. کچھ عرصے بعد دوسری کا انتقال ہو گیا. بیٹیاں بڑی عزیز ہوتی ہیں. لائیے نا ایسا حوصلہ، اور ایسا حوصلہ بغیر سبب کے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ یہ کہہ رہا ہو عثمان تمہارا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں لیے جاتا. یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اس تعلق سے، اس محبت سے آیا ہے. داماد کی آزمائش سے آیا ہے. کیونکہ داماد نے کبھی اپنے سسر کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں دی ہے. ایسے بدبخت ہیں. سوال، اور یہ نئے سوال نہیں ہے، یہ یاسین قادری، اللہ اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جس کا یہ مستحق ہے. اور عثمان تو فوت ہو گئے نا، شہید ہو گئے. امام ابن سیرین کہتے ہیں میں بیت اللہ میں، یہ امام ابن سیرین حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں. خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے. فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میرے آگے ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اگرچہ میں جانتا ہوں تو مجھے معاف نہیں کرے گا. تو حضرت امام کہتے ہیں میں متوجہ ہوا کہ یہ آدمی اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے، مطاف میں کھڑے ہو کے یہ دعائیں مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. اسے پوچھا کیا کہتے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کا گھر ہے یہاں پہ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مطاف ہے، یہاں کہی جانے والی ہر بات اللہ قبول کرتا ہے، اور تو کہہ رہا ہے مجھے معاف نہیں کرے گا. اس نے کہا ہاں، اس لیے کہ اگر آپ میرا جرم جان جائیں تو آپ بھی کہیں گے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. کیا ہوا؟ کہنے لگا میں زندگی میں سوچا کرتا تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں عثمان کے چہرے پر تھپڑ ماروں. نفرت کیا دکھاتی ہے؟ نفرت ہے جو انسان کو اس طرح کے غلیظ، اس کے باطن کو خبث سے بھر دیتی ہے. اور کبھی آپ ہمت کر کے اس بے غیرت یاسین قادری کے جملوں کو سنیے، آپ سے حوصلہ نہیں ہوگا سننے کا. اس کی نفرت ہے اس کے وجود میں. اور ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں
اور تمہاری وجہ سے اے سنیوں بریلویوں، تمہاری وجہ سے نبی پاک کے صحابہ پر تان اور دشنام ہوتا ہے، تمہاری وجہ سے، تمہارے ملتے جلتے مخلوط عقائد کی وجہ سے، تمہارے شرکی عقائد کی وجہ سے، تمہارے بدعتی عقائد کی وجہ سے ایسا ہوا کہ تمہارے گھر کے اندر گستاخوں کی ایک فصل جنم لے چکی ہے، جن کو تم نے سکھایا یہ ہے یا علی مدد، جن کو تم نے سکھایا یہ ہے سب علی دا پہلا نمبر، جن کو قوالی پڑھ پڑھ کے مر گئے ہو سنا سنا کے، تم نے گستاخی کی بنیاد رکھی ہے۔ تم نے یہ بات سمجھی نہیں ہے، اہل سنت کے عقائد کبھی تھے نہیں ایسے جیسے آج تمہارے ہیں، یہ تمہاری وجہ سے تمہارے گھروں کے اندر ایسے گستاخ جنم لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے پوچھا اچھا پھر؟ کہنے لگا زندگی میں تو کبھی ہمت نہ ہوئی، نہ موقع ملا، عثمان شہید ہوئے، ان کو کفنایا گیا، نہلا دھلا کر ان کو رکھا گیا، تو میں موقع پا کر اس کمرے میں داخل ہوا اور شہید عثمان کے چہرے پر تھپڑ مارا، اور جب سے میں نے تھپڑ مارا ہے میرا یہ ہاتھ سوکھ گیا ہے۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں میں نے ہاتھ لگا کے دیکھا وہ لکڑی کی طرح تھا۔ اللہ فرمایا تو صحیح کہتا ہے، اللہ تجھے معاف۔ یہ بدبخت ہے۔ آئیے ان سوالوں کی طرف جو 3 سوال اس نے نہیں اٹھائے، اس سے بہت پہلے ایک اور بدبخت تھا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حج کے ایام میں مکہ کے اندر بعض و نصیحت کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، تو ایک آیا ہے اور آ کے کہنے لگا اے ابن عمر بتائیے ذرا کیا عثمان احد کے دن بھاگنے والوں میں شامل نہیں تھے؟ فرمایا ہاں شامل تھے۔ دوسرا سوال، کیا وہ بدر سے غیر حاضر نہیں تھے؟ فرمایا ہاں غیر حاضر تھے۔ تیسرا سوال، کیا وہ حدیبیہ کے دن غائب نہیں تھے؟ فرمایا ہاں حدیبیہ میں موجود نہیں تھے۔ جب اس نے تصدیق کروا لی نا اپنے سوالوں کی اپنے خیال کے مطابق، تو بڑا پرجوش انداز میں نعرہ لگاتا ہے اللہ اکبر، یعنی میری فتح ہو گئی، دیکھو عثمان رضی اللہ تعالیٰ تینوں مواقع پر موجود نہیں تھے۔ کیوں بھئی؟ بدر والوں کی ایک حیثیت ہے، احد والوں کی ایک حیثیت ہے، حدیبیہ والوں کی ایک حیثیت ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اس شخص نے، یہ جو یاسین قادری ہے، اس نے بھی احد کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کی کہ عثمان اس دن بھاگنے والوں میں شامل تھے، اور ایسی دریدہ دہنی کا استعمال کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنے نازیبا الفاظ ادا کیے میں ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سنیوں کی اولاد ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور آپ سب بھی یہ جواب اپنے پاس جمع کرنے محفوظ کر لیں۔ فرمایا سن، تو نے سوال کیے، تصدیق چاہی، اب ان کے جواب بھی لیتا جا۔ جہاں تک احد کے دن کی بات ہے تو تجھے خبر دینا چاہتا ہوں، احد کے دن جتنے لوگ بھی بھاگنے والے تھے، افراتفری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، ہمارے پاس تو موجود ہے عذر ان کے لیے۔ جب آپ نے اچھی بات کہنا ہو اور آپ کا ایمان سلامت ہو تو احد کے حالات کا جائزہ لیجئے۔ وہاں جب ہنگامہ ہوا، پیچھے سے حملہ کر دیا گیا، تو 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک جو نبی کریم اسلام کے آس پاس تھے اور نبی پاک کو دیکھ رہے تھے اور اپنی جانیں قربان کر رہے تھے۔ دوسرے جنہوں نے نبی پاک کی شہادت کی خبر سنی تو غم کے مارے ہتھیار پھینک کر بیٹھ گئے یا کچھ شہر کو چل پڑے۔ تیسرے جو افراتفری کے اس عالم میں بددل ہو کر کہ نبی پاک شہید ہو گئے اب کیا لڑنا ہے، وہ لا تعلق ہو گئے، شہر کو چلے گئے۔
بتائیے اگر عثمان کو پتا ہو کہ نبی پاک پر شدید ترین حملہ ہے اور آپ حیات ہیں اور آپ کی جان بچانے کے لیے صحابہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں، تو عثمان کیا کرتے؟ آگ ہے، جنگ ایک آگ ہے، ایک الاؤ ہے، اور ابھی تربیت کے مراحل جاری ہیں، دوسری جنگ ہے۔ وہ کوئی مسلسل تو جنگیں نہیں لڑ رہے، تربیت ہو رہی۔ اس جنگ میں ایک خاص تربیت ہوئی کہ اگر نبی پاک فوت ہو جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو کیا کرو گے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل۔ اگر نبی فوت ہو جائیں، یہ تربیت ہوئی ہے، اگر نبی فوت ہو جائیں، نبی کو شہید کر دیا جائے، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے؟ غلطی ہوئی۔ لیکن سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کیا شاندار جواب دیا جو قرآن نے کہا۔ آپ فرماتے ہیں تمہیں خبر ہو اللہ نے ان کے بارے میں ان سب جتنے بھی جنگ سے الگ ہوئے، بھاگے، فرار ہوئے یا لا تعلق ہوئے، ان سب کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ کس نے معاف کیا ہے؟ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن آج تک رافضی سبائی آج تک معاف نہیں کرتا، آج تک معاف نہیں کرتا۔ فرمایا جہاں تک بدر کے دن کی بات ہے تو سنو، حضرت عثمان رسول اللہ کے ساتھ بدر کے دن نکلے، اس لشکر میں آپ بھی شامل تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لوٹایا، حکم دیا کہ تمہاری بیوی میری بیٹی رقیہ شدید بیمار ہے، علیل ہے، گھر میں اور کوئی سنبھالنے والا نہیں، عثمان تم جاؤ، تم اپنی بیوی کا، میری بیٹی کا خیال کرو، تیمارداری کرو۔ بتائیے رسول اللہ نے منع کیا ہو اور آپ نے کسی خدمت کے لیے، کسی ذمہ داری کے لیے روکا ہو تو کیا الزام بنتا ہے؟ جنگ تبوک پر نکلنے لگے نا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے سیدنا علی کو اپنے پیچھے اپنا امام مقرر کیا، اپنا نائب مقرر کیا۔ منافقین نے باتیں شروع کی، کیونکہ وہ تو شہر کے اندر فساد چاہتے تھے اور علی کے ہوتے فساد نہیں ہو سکتا تھا، لہذا باتیں شروع، پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ دیکھو علی کو بچوں کی سپرداری میں دے دی، علی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سیدنا علی پریشان ہو گئے، گئے اللہ کے رسول کے پیچھے، یا رسول اللہ آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، یہاں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا کوئی اس بنیاد پر، حالانکہ جنگ تبوک منافقین کو مسلمانوں سے الگ کرنے کی ایک جنگ ہے، کوئی حضرت علی کے بارے میں یہ تصور بھی لا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وجہ سے پیچھے چھوڑا؟ حکم نبی ہے، اطاعت کے لیے چھوڑا ہے، تو عثمان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بغاوت کر دیتے کہ نہیں میں نے بدر میں ضرور جانا ہے۔ رسول اللہ نے روکا تو آپ رک گئے۔ اور سید عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں پھر سنو، اللہ نے ان کی اس اطاعت اور نبی کی بیٹی کی خدمت کے سبب نبی پاک کے ذریعے سے عثمان کو دو اعزاز، دو انعام عطا کیے ہیں۔ ایک، اللہ کے نبی جب واپس آئے تو آپ نے اعلان کیا عثمان بدر والوں میں شامل ہے، بدر کے جتنے اعزازات ہیں ان میں شامل ہے۔ دوسرا، اللہ کے رسول نے جب مال غنیمت کو تقسیم کیا تو عثمان کا برابر حصہ نکالا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عثمان مدینہ میں رہ کر بھی بدر والوں میں شامل ہوا۔ تیسرا اعتراض جس کے بارے تم کہتے ہو کہ وہ حدیبیہ میں موجود نہیں تھے اور اس دن جن کو اعزاز ملا وہ وہاں ان کو اعزاز ملا، یہ تو محروم رہ گئے۔ سنو، اللہ کے نبی نے عثمان کو مکہ کے لیے سفیر بنا کر بھیجا۔ کس کو بھیجا بھائی؟ بولیے ذرا، جاگ جائیے، کس کو بھیجا ہے؟ رسول اللہ کا سفیر کون ہے؟ اور سفارت اتنی آسان نہیں تھی، دونوں طرف جذبات بھڑکے ہوئے اور جنگ کا ماحول بنا ہوا، وہ شہر میں داخلے سے روکتے ہیں، یہ شہر میں عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں،
दोनों तरफ बिखरे हुए लोग हैं, और अल्लाह के रसूल ने उस्मान को भेजा है। और उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु गए, उनका खानदान था वहां। उस्मान कैदियों से मिले, उस्मान लोगों से मिले। मक्के वालों ने कहा, उस्मान बैतुल्लाह का तवाफ तुम कर लो, हम तुम्हारे नबी को नहीं करने देंगे। तो उस्मान का जवाब क्या था? नबी पाक जब तक तवाफ नहीं करेंगे मैं बैतुल्लाह की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। यहां से सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह उस्मान तो मजे में है, हमें रोक लिया गया है, उस्मान वहां तवाफ कर रहे होंगे। अल्लाह के रसूल का उस्मान के बारे गुमान कितना शानदार है। आपने फरमाया हो नहीं सकता कि नबी पर शहर के दरवाजे बंद हूं, नबी पर तवाफ के दरवाजे बंद हूं, उस्मान तवाफ कर ले। ये एतमाद था रसूलुल्लाह का अपने दामाद पर, अपने साथी पर ये एतमाद था। अल्लाह अकबर। फरमाया अल्लाह के रसूल ने उन्हें सफीर बनाकर भेजा। वो मक्का वालों की तरफ सफीर बनकर गए, और हुदैबिया का ये जो बैत रिजवान हुई, ये जो मौत की बैत से सहाबा ने ली, जानते हो किस बुनियाद पर हुई? उस्मान की शहादत की खबर फैली, और इस बात पर अल्लाह के नबी ने लोगों से बैत ली कि हम उस्मान का इंतकाम और बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। वो नबी जो लड़ने आए नहीं हैं, जो तवाफ करने आए हैं, जो उमरा करने आए हैं, वो नबी जो एक एक तलवार लेकर आए हैं अपने साथियों समेत, एहराम की हालत में आए हैं। जब उस्मान की शहादत की खबर सुनी तो आपने ये बैत रिजवान ली और कहा कि हम तब तक वापस नहीं पलटेंगे जब तक उस्मान का बदला नहीं ले लेते। फिर आपने जब बैत ले रहे हैं, इधर देखें मेरी तरफ, तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं सबकी बैत हो गई, सबने नबी के हाथ पर हाथ रखकर कहा कि हम आपके साथ अपनी जान और माल के साथ लड़ने मरने को तैयार हैं। फिर सबसे आखिर में नबी रहमत ने अपना बायां हाथ नीचे किया और इस हाथ को ऐसे बुलंद करके कहा, ये हाथ उस्मान का हाथ है, ये हाथ उस्मान का हाथ है, और लोगों गवाह रहो मैं उस्मान की तरफ से भी बैत करता हूं कि अगर वो जिंदा है तो इस बैत में भी शामिल है। कैसी बदबख्ती है। और फिर अल-आन, और बदबख्त तू उस्मान पर एतराज लेकर आया था, ये ले मेरे जवाब लेकर अब जा। सैयदना उस्मान इतनी बड़ी हस्ती। बल्कि मैं सुन रहा था जाहिदुर राशिदी साहब, मुझे खुद तो भी रिवायत नहीं मिली, इंशाल्लाह इसको ढूंढ लूंगा, और वो सिका आलिम है, उन्होंने एक वाकया बयान किया इसी सफर के दौरान। कहते हैं हजरत उस्मान जब रजी अल्लाह ताला मक्का में गए ना, तो कैदियों से मुसलमानों से मिलने के बाद मक्का के सरदारों से बातचीत करने से पहले लॉबिंग कर रहे हैं। लॉबिंग यानी अपने दोस्तों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि अच्छे मुअस्सर अंदाज से बात की जा सके, और अपने पुराने दोस्तों को, अपने फैमिली के दोस्तों को जमा कर रहे हैं। जब कुछ लोग जमा हो गए, उस्मान के साथ जाके बातचीत करने के लिए तैयार हो गए, तो खड़े हुए ना उस मजलिस से, तो हजरत उस्मान की चादर, जो एहराम वाली चादर थी, वो निस्फ पिंडली तक थी, निस्फ पिंडली तक। और ये अरब कल्चर में कमजोर, गुलाम और बड़े ही, जिनको आपकी नजरों में जैसे हमारे यहां कमी कमीन समझा जाता है, ये उन लोगों का एक जाहिरी लिबास था कि वो अपनी चादर लटका नहीं सकते थे, वो उठा के रखते ताकि आका और गुलाम का फर्क वादे रहे। और सरदारों की चादरें जमीन पर घिसकती थी, ये उनकी सरदारी की शान थी। लिहाजा उस्मान के दोस्तों ने कहा अपनी चादर को नीचे करो, अपनी चादर नीचे करो कि हम तुम्हारे साथ जा रहे हैं और तुमने इतनी अपनी चादर उठाई हुई है। एक बार, दो बार, तीन बार जब इसरार किया, उन्हें अपनी तौहीन लग रही कि हम उस्मान के साथ जा रहे हैं, उस्मान हमारा दोस्त है, और उस्मान की चादर
کمزور اور ضعفاء کی طرف سے اوپر اٹھی ہوئی ہے. اصرار کر رہے تھے کہ چادر نیچے لٹکا دو، زمین پر پھینک دو، جیسے ہماری چادریں زمین پر گھسٹ رہی ہیں. سرداروں والی شان کے ساتھ چلو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا مجھے اصرار نہ کرو، اگر تم نے میرے ساتھ جانا تو چلو، نہیں جانا تو نہ جاؤ. میں چادر نیچے نہیں کر سکتا کہ میرے صاحب ایسے باندھتے ہیں، میرے رسول ایسے کرتے ہیں. جو شخص اپنے کسی جنگی مفاد اور فائدے اور سفارتی فائدے کے لیے بھی نبی کی سنت سے ایک لمحہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اس کے بارے میں بدزبانی کرتے ہو، اس کے بارے میں طرح طرح سے سوال اٹھاتے ہو. اللہ اکبر. وقت ختم ہو گیا. یقین جانیے سیدنا عثمان کی سیرت کو پڑھتے جائیے، آپ حیرت زدہ ہوں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نے اپنی زندگی میں 24,000 کے قریب غلاموں کو آزاد کیا ہے. آپ حیران ہوں گے، اتنی بڑی سخاوت. اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جن دنوں انہیں محصور کیا گیا ان دنوں بھی ان کے غلاموں کی اور نوکروں کی تعداد 5,000 سے زائد تھی، جن سب کو آزاد کر دیا گیا.